جادو خود میں ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ یہ جو سامنے ہمیں انٹرٹین کرنے کے لیے جادوگر مختلف قسم کے کھیل کھلونے دکھاتے ہیں، یہ تو جادو کی سمندر میں ایک بوند کی مانند ہوتا ہے۔ باقی جادو نگری تک تو ایک عام انسان کی پہنچ تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک جادوگر اس شیطانی عمل سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، کسی کی بھی قسمت رکوا سکتا ہے، کسی کی بھی زندگی میں رکاوٹ لا سکتا ہے، کسی کو بھی قتل کرا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جادو کی مختلف کیٹیگری ہے۔ آئے جانتے ہیں مختلف ائمہ کی نظر میں جادو کی اقسام۔ ان تمام تر معلومات کے لیے اس ویڈیو کو اول سے آخر تک دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، امام عبداللہ رازی کے نزدیک جادو کی 8 قسمیں ہیں۔ ان لوگوں کا جادو جو 7 ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی ستارے کائنات کے امور کی تدبیر کرتے ہیں اور خیر و شر کے مالک ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اصحاب و اوہام اور نفیس کویا کا جادو، رازی نے اس بات کی دلیل کہ وہ وہم کی تاثیر ہوتی ہے یہ پیش کی ہے کہ ایک درخت کا تنا جب زمین پر پڑا ہو تو انسان اس پر چل سکتا ہے، لیکن اگر اسی تنے کو کسی نہر پر پل بنا کر گاڑ دیا جائے تو وہ اس پر نہیں چل سکتا۔ اسی طرح ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کے ناک سے خون بہہ رہا ہو وہ سرخ رنگ کی چیزوں کی طرف نہ دیکھے، اور جس شخص کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو وہ چمکیلی اور گھومنے والی چیزوں کی طرف نہ دیکھے۔ اور یہ سب تصورات صرف اس لیے اختیار کیے گئے ہیں کہ انسانی نفس فطری طور پر ان وہموں کو قبول کر لیتا ہے۔ جادو کی تیسری قسم یہ ہے کہ گٹیا ارواح یعنی شیطان قسم کے جنوں سے مدد حاصل کر کے جادو کا عمل کیا جائے، اور جنات کو قابو میں لانا چند آسان کاموں کی مدد سے ممکن ہے جن میں کفر و شرک پایا جاتا ہو۔ شعبدہ بازی اور چند کام برق رفتاری سے کر کے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرنا۔ چنانچہ ایک ماہر شعبدہ باز ایک عمل کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اور جب لوگ مکمل طور پر اپنی نظریں اس عمل پر ٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ایک اور عمل کرتا ہے جس کی لوگوں کو ہرگز توقع نہیں ہوتی، سو وہ حیران رہ جاتے ہیں، اور لوگوں کی ایسی حیرانی میں وہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ وہ عجیب و غریب چیزیں جو بعض آلات کی فٹنگ سے سامنے آتی ہے، مثلاً وہ بغل جو ایک گھڑ سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وقفے وقفے سے خود بخود بجتا رہتا ہے، اور اسی طرح ٹائم پیس وغیرہ ہے جو وقت مقررہ پر خود بخود بجنے لگ جاتے ہیں۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اس کو در حقیقت جادو میں شمار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو بھی اسے معلوم کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ایسی چیزوں کو ایجاد کر سکتا ہے کہ اور ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ سائنسی ترقی کے بعد اس زمانے میں تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، لہذا اسے جادو کا حصہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعض دوائیوں کے خواص سے مدد لے کر عجیب و غریب بیماریوں کا علاج دریافت کرنا۔ دل کی کمزوری اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی جادوگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے امام اعظم معلوم ہے، جن اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا یہ دعویٰ جب کمزور دل والا انسان سنتا ہے تو اسے درست تسلیم کر لیتا ہے اور خواہ مخواہ اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اسی حالت میں جادوگر جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ چغل خوری کر کے لوگوں میں نفرت کے جذبات بھڑکا دینا اور ان میں سے کچھ کو اپنے قریب کر لینا اور ان سے اپنے مطلب کا کام نکالنا۔ حافظ ابن کثیر ان 8 اقسام کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ان اقسام میں سے بہت ساری قسموں کو امام رازی نے
فن جادو میں اس لیے شامل کر دیا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے انتہائی باریک بین عقل درکار ہوتی ہے، اور سحر عربی زبان میں ہر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو باریک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو۔ امام راغب کے نزدیک سحر کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے، جو لطیف اور انتہائی باریک ہو، اور لطافت اور باریکی کی وجہ سے اس میں دھوکہ دہی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، جو بے حقیقت توہمات سے واقع ہو، جو شیطانوں کی مدد و معاونت سے حاصل ہو، جو ستاروں کو مخاطب کرنے سے ہو۔ ناظرین گرامی، اقسام جادو کے متعلق امام رازی اور راغب کے تقسیمات جادو میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فن جادو میں دو چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے لفظ سحر کے عربی زبان میں کئی معنی کو سامنے رکھا ہے، اور سحر عربی میں ہر اس بے پرد چیز پر بولتے ہیں جو لطیف ہو اور اس کا سبب مخفی ہو۔ چنانچہ انہوں نے نئی ایجادات اور ہاتھ کی صفائی سے برآمد ہونے والے امور کو بھی جادو میں شامل کر دیا ہے، اور اسی طرح چغل خوری کر کے کام نکالنے کو بھی انہوں نے جادو قرار دیا ہے، کیونکہ ان سب کے اسباب مخفی ہوتے ہیں، اور ان سب چیزوں کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا دار و مدار صرف حقیقی جادو پر ہے، جن میں جادوگر جنات اور شیاطین کا سہارا لیتا ہے۔ پھر ایک اور حقیقت کا بیان بھی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ رازی اور راغب نے ستاروں کے ذریعے جادو کا عمل کر کے ہونے کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ستارے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ ہی کے احکامات کے پابند ہے، اور نہ ان کی کوئی روحانیت ہے اور نہ تاثیر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کئی جادوگر ستاروں کے نام لے کر ان سے مخاطب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جادو مکمل ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز جادو کی تاثیر کی وجہ سے نہیں، شیطانوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ خود شیطانوں نے جادوگروں کو یہ تعلیمات دے رکھی ہوتی ہے کہ دو ستاروں کو پکاریں۔ چنانچہ وہ جب ایسا کرتے ہیں تو خود شیطان جادو کے سلسلہ میں ان سے تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کا پتہ جادوگروں کو نہیں لگنے دیتے، جیسا کہ کافر پتھر سے بنے ہوئے بتوں کو جب پکارتے تھے تو شیطان بتوں کے اندر سے ان کو جواب دیتے تھے، اور کافروں کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہی بت ان کے معبود ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ تھا، یہ تو صرف شیطانوں کی طرف سے ان کافروں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔